الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ایک دوست ملنے کے لیے تشریف لائے، کہہ رہے تھے کہ جب آپ کے گھر کے قریب پہنچا تو راستے میں ایک جگہ رش تھا، تو رش کی وجہ سے میں موٹر سائیکل پہ رک گیا۔ آگے سے ایک موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری سے آیا اور آ کر میرے موٹر سائیکل کو ٹکر لگائی، جس کے نتیجے میں گر گیا۔ تو پیچھے سے ٹرک آ رہا تھا، میں اتنی جلدی اور تیزی میں گرا، پیچھے ٹرک جو آ رہا تھا اس کی سپیڈ بھی زیادہ تھی، بہت قریب تھا کہ وہ میرے اوپر چڑھ جاتا اور میں کچلا جاتا، اور اس وقت میں نہ ہوتا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس سے نشست رہی۔ 1 گھنٹے میں کئی بار انہوں نے کہا کہ میرا دل کانپ رہا ہے، میں جا کر صدقہ کروں گا۔ آج اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے زندگی مل گئی۔ تو میرے ساتھ ایک اور دوست بھی بیٹھا تھا جو اس کا بھی تعلق والا تھا، تو میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے اس شخص کو مزاح کے طور پر کہا کہ آپ کا نام بھی سنہری حروف میں لکھا ہوا ہوتا، موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا کل کے اخبار میں کہ فلاں بزرگ صاحب انتقال کر گئے۔ ہنسنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو بات پھر موت کی چل پڑی۔ میں نے کہا کہ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں، شہر خاموشہ کا آپ چکر لگائیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو مہلت دے دی، ان کو مہلت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ذرا موت سے بچا ہوں، موت آ نہیں سکتی تھی۔ آپ کے دن، آپ کے لمحے، آپ کے گھنٹے، آپ کے سیکنڈ جو باقی تھے، موت کو کبھی وہ آپ کے قریب نہ آنے دیتے۔ آپ کا جو رزق باقی تھا وہ رزق کبھی بھی موت کو آپ کے قریب نہ آنے دیتا۔ اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا رزق ختم ہو چکا تھا، ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ بچتے بچتے مر گئے، اور آپ مرتے مرتے بچ گئے۔ آپ کا وقت نہیں آیا تھا تو آپ بچ گئے، ان کا وقت آ چکا تھا۔ یہ بچنے کی 100 تدبیریں تھیں ان کے پاس، لیکن وقت آ چکا تھا۔ موت نے آ کر دبوچ لیا، موت نے آ کر لپیٹ لیا اور کنٹرول کر لیا، اور یہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں، ایک بستر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک وارڈ میں وہی پیشنٹ ہے، بیماری ہے، اسی چارپائی، اسی بستر جو ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے ایک بندہ پھولوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالتے ہیں اور وہ خوشی سے صحت یابی کے ساتھ گھر جا رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر چھٹی دے دیتے ہیں۔ اور اسی وارڈ میں، اسی بستر پر، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، جو صحت یاب ہو گیا اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، کتنے ایسے آتے ہیں کہ زندگی کی امید لے کر آتے ہیں، لیکن ان کے جنازے یہاں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، روح نہیں ہوتا، فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر وہی، ادویات وہی، بیماریاں وہی، لیکن موت کا وقت تھا تو وہی ڈاکٹر نہ بچا سکا، وہ ادویات نہ بچا سکیں، وہ تکلیف نہیں ہٹ سکی، وقت جو پورا ہو چکا تھا۔ میرے پیارے، جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یقین جانیے ان کی خواہشیں، ان کی امیدیں، ان کے ارمان ایسے ہی تھے جس طرح آج ہمارے ہیں، ایسے ہی تھے، ایسے چلنے پھرنے والے تھے، ایسے گھومنے والے تھے، ایسی سنگت یاریوں والے تھے،
ایسے اثر رسوخ والے تھے، ایسے عہدے اور منصب والے تھے، آج کہاں ہیں؟ قبر کی پاتال میں اتار گئے، قبروں تک کے نام یاد نہیں کہ یہ کس کی قبر ہے، پتہ نہیں ہے۔ قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، تدفین کے لیے بھی، عبرت کے لیے بھی۔ تو کتنی قبرستان میں کتنی ایسی قبریں ہیں جن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے لا وارث میت، لا وارث لاش، لا وارث نعش لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ چکر لگا کر دیکھ لیجئے۔ تو میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، پتہ کوئی نہیں ہے کب آتی ہے۔ جو چلے گئے ہیں وہ بھی امید پہ جی رہے تھے، جس طرح میں اور آپ امید پہ جی رہے ہیں۔ ذرا جا کر ان قبر والوں کا حال تو پوچھو، زبان حال سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں سنبھل جاؤ، سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، تیاری کر کے آنا۔ کہاں ہیں وہ؟ خواہشیں نہیں ختم ہوئیں، وقت ختم ہو گیا۔ خواہشیں ختم نہیں ہوئیں، رزق ختم ہو گیا۔ خواہشیں ختم نہیں ہوئیں، موت نے آ پکڑ لیا، زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے پیارے، آج کے درس کا حاصل یہی ہے کہ تیاری کر لیں، کب آ جائے موت کا فرشتہ اور آ کر پکڑ لے اور ہم مہلت مانگتے رہ جائیں، مہلت نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پل کی مہلت نہیں ہے، آگے پیچھے تو ہو نہیں سکتا۔ وقت، جو وقت ہے موت کا مقرر، وہ مل کے رہے گا۔ تیاری کر لیجئے، تیاری۔ سفر دور ہے، تیاری کر لیجئے۔ منزل دور ہے، تیاری کر لیجئے۔ پندھ بہت ہے، تیاری کر لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، انجام بخیر فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔